پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں تھے، تو جب یہ دو پہاڑوں کے درمیان آئے تو آنے سے پہلے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ آج تو ہم اتنے زیادہ طاقت میں ہیں اور اتنی کثرت میں ہیں کہ ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا، آج کے دن ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اب یہ بڑا بول تھا۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز ناپسند ہے کہ آدمی بڑے بول بولے۔ ہمیشہ انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں کیا سکھایا گیا؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کر دوں گا، میں نہیں کروں گا، اگر اللہ چاہے گا تو کر دوں گا۔ اس لیے ہر بات کے اندر آدمی کو انشاءاللہ کہنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ کہتے ہوئے اس کو تقیہ کلام نہ بنائے۔ کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہے۔ کچھ لوگ انشاءاللہ کہہ تو دیتے ہیں لیکن دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا کرنے کا۔ انشاءاللہ کر لیں گے بھائی، کر لیں گے، ٹینشن لو آپ، کر لیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ تو ایسے انشاءاللہ نہ بولیے، انشاءاللہ تب بولیے کہ جب دل میں بھی ارادہ ہو کام کرنے کا، کہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے کام کر لیں گے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ چند جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ آج کے دن تو ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنی قدرت کا جلوہ یہ دکھایا۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 10ویں سپارے کا 10واں رکوع ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 25۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اور تحقیق اللہ رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی فی مواطن کثیرہ، بہت سارے مقامات پر، اور اسپیشلی ویوم حنین، اور حنین کے دن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں فخر ہو گیا تھا اور تمہیں نازا تھے، کثرتکم اپنی کثرت پر، فلم تغنی عنکم شیئا، اور وہ کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ کر دی گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پھر پیٹ پھیر کر پلٹنے والے ہو گئے۔ اس پوری آیت سے کیا مراد ہے؟ 8ویں ہجری میں 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی جنگیں تو جیتے جا رہے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح مکہ عطا فرمایا۔ عرب کے اندر قبائل کے نزدیک حرم کی ایک بہت بڑی شان تھی۔ جب مکے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی تو بہت سارے قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا۔ بڑے بڑے قبیلے آئے اور بڑی بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا، جس کا قرآن نے ذکر کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اے حبیب آپ کے پاس اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، ورأیت الناس، تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے۔ تو اس نصر اور اس فتح سے کیا مراد ہے؟ فتح مکہ۔ اور فتح مکہ کے بعد پھر 2 سے 4 یا 5 لوگ اسلام نہیں لائے، بلکہ فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ اسلام لے کر آنے والے لوگ تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ دیگر قبائل تو اسلام لا رہے تھے، لیکن طائف اور مکے کے درمیان، مکے سے کچھ مائل کے فاصلے پر، کچھ لوگوں نے لکھا 4 مائل ہے، کچھ لوگوں نے لکھا کہ 3 مائل ہے، کسی نے 8 مائل لکھا، حنین کا ایک مقام ہے، حنین کی ایک وادی تھی۔ اس حنین کی ایک وادی میں 2 قبائل اور اس کی کچھ شاخیں آباد تھیں، جن کا نام تھا قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف۔ یہ 2 قبیلے آباد تھے۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا ہے، تو ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم ایک فوج تشکیل دیں، ایک لشکر تشکیل دیں، وہ سارے مسلمان اس وقت مکے میں موجود ہیں تو مکے پر حملہ کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اور اس وجہ سے وہ اپنے لشکر کو تیار کرنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسوں نے خبر دی کہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف جو ہے وہ حنین میں تیاری کر رہے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر حالات کا معائنہ کر کے آئیں اور پھر وہ رپورٹ کریں۔ وہ آئے اور انہوں نے بات کی تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے لشکر کو تشکیل دیا۔ مدینے سے جو لوگ حضور کے ساتھ آئے تھے انصار و مہاجرین، ان کی تعداد 10,000 تھی، اور 2,000 لوگ فتح مکہ کے دن اسلام لے آئے تھے، یا کچھ وہ لوگ تھے کہ جو اسلام تو نہیں لائے تھے، ابھی بھی کفر میں تھے، لیکن چونکہ مسلمانوں کی اب رعایا کے انڈر میں آ گئے تھے، مسلمانوں کی حکومت کے انڈر میں آ گئے تھے، تو وہ 2,000 پر مشتمل قافلہ، یہ ٹوٹل ملا کے 12,000 لوگ تھے۔ تو جو 2,000 نئے ایڈ ہوئے تھے ان کو شریعت میں کہا جاتا ہے، ٹرم استعمال کی جاتی ہے طلقاء۔ وہ طلقاء 2,000 اور 10,000 وہ مہاجرین و انصار کا یہ قافلہ 8 شوال المکرم کو حنین کی جانب روانہ ہوا۔ عید کے بعد رمضان گزر گیا، رمضان کے اندر فتح مکہ ہوئی 8ویں ہجری میں، اور اسی سال عید کے بعد 8 شوال کو یہ چلے گئے حنین کی طرف۔ تو جاتے ہوئے پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں تھے۔ تو جب یہ 2 پہاڑوں کے درمیان آئے تو آنے سے پہلے کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ آج تو ہم اتنے زیادہ طاقت میں ہیں اور اتنی کثرت میں ہیں کہ ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا، آج کے دن ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اب یہ بڑا بول تھا۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز ناپسند ہے کہ آدمی بڑے بول بولے۔ ہمیشہ انسان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں کیا سکھایا گیا؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا، اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسا کر دوں گا، میں نہیں کروں گا، اگر اللہ چاہے گا تو کر دوں گا۔ اس لیے ہر بات کے اندر آدمی کو انشاءاللہ انشاءاللہ کہنا چاہیے، لیکن انشاءاللہ کہتے ہوئے اس کو تقیہ کلام نہ بنائے۔ کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کرے۔ کچھ لوگ انشاءاللہ کہہ تو دیتے ہیں لیکن دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا کرنے کا۔ انشاءاللہ کر لیں گے بھائی، کر لیں گے، ٹینشن لو آپ، کر لیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ تو ایسے انشاءاللہ نہ بولیے، انشاءاللہ تب بولیے کہ جب دل میں بھی ارادہ ہو کام کرنے کا، کہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے کام کرنے کے۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ چند جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ آج کے دن تو ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنی قدرت کا جلوہ یہ دکھایا کہ قبیل حوازن اور قبیل ثقیف کے کچھ لوگ ان پہاڑوں پر چڑھ گئے، اور جیسے ہی یہ قافلہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں آیا 12,000 کا، تو انہوں نے اوپر سے تیر برسا دیے، اور اتنی تعداد میں تیر آئے کہ وہ جو 2,000 لوگ تھے نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے، وہ اچانک سے اس حملے سے گھبرا گئے اور تتر بتر ہو کر بھاگنے لگے۔ جب یہ 2,000 بندہ آگے پیچھے ہوا تو وہ 10,000 کے قدم بھی لڑکھڑا کر وہ بھی آگے پیچھے بھاگنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک میں کہ 200-300 لوگ حضور کے قریب رہ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 بندہ تھا جو 12,000 میں سے حضور کے قریب رہا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور اپنی جگہ موجود رہے، اور حضور نے میان سے تلوار نکالی، اور بڑا مشہور شعر ہے جس کو حضور نے اس دن پڑھا۔ حضور نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ حضور اپنی میان سے تلوار نکال کر یہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ تم رہو نہ رہو، لیکن اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، تو میں تو لڑوں گا اللہ کی راہ کے اندر۔ اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کی آواز بہت بلند تھی۔ تو حضور کے جو چچا تھے، اسلام لے آئے تھے وہ بھی بدر کے دن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس کو کہا کہ آپ لوگوں کو بلند آواز سے بلائیے۔ حضرت عباس لگام پکڑے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کی سواری کی، تو آپ نے فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصاریوں۔ تو سب نے، انصاریوں نے کہا لبیک لبیک، دوڑ کر حضور کی طرف آئے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے جو درخت کے نیچے جن لوگوں نے بیعت کی تھی حضور سے، بیعت رضوان، ان کو بلایا، کہا اب حضرت عباس کو ان کو آواز دیے، مہاجرین کو آواز دیجیے۔ حضرت عباس جیسے آواز دیتے تو لبیک کہتے وہ سب دوڑے، اور اتنی تیزی سے دوڑے ایک ساتھ سب کہ سب مل کر حضور کے پاس پہنچے، اور فوراً سے مل کر حملہ کر دیا وادی حنین کے اندر جو مکین تھے قبیل حوازن والے اور قبیل ثقیف والے۔ اور اس پریشر کے ساتھ حملہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے دشمنوں کی ٹانگوں کو کھیڑ دیا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی اس معاملے میں۔ تو ابتدا کے اندر مسلمانوں کے بڑے بول کی وجہ سے جو چند لوگوں نے کہا تھا جو نئے نئے اسلام لائے تھے،
ان کے بڑے بول کی وجہ سے اللہ نے جھٹکا لگایا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے فتح و نصرت عطا فرما دی، اور اس جنگ میں بھی اللہ نے فرشتوں کو، اگلی آیت بیان کر رہی ہے، سکینت کے لیے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر 4000 لوگ اور ایک روایت کے مطابق 6000 لوگ قیدی بنائے گئے۔ قیدی، اتنا بڑی تعداد کے اندر غلام اور کنیز بن کر لوگ آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ 24000 اونٹ مال غنیمت میں آئے، 20000 بکریاں مال غنیمت میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے مال غنیمت کو لیا، قیدیوں کو لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکے آنے لگے تو حضور نے جعرانہ میں قیام فرمایا۔ آپ جاتے ہیں نا، ایک مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں اور ایک ہے وادی جعرانہ۔ جعرانہ جہاں سے کئی انبیاء نے احرام باندھا ہے عمرے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ حنین سے لوٹتے ہوئے وادی جعرانہ پر آپ نے جو ہے قیام فرمایا، آج جہاں پر مسجد جعرانہ بنی ہوئی ہے، اور وہاں پر بھی لوگوں کے لیے باقاعدہ پورا احرام پہننے کا، رکعت پڑھنے کا پورا نظام بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے وہ قیام فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 سے 10 دن انتظار کیا قبیلے حوازن کا اور قبیلے بنو ثقیف کا۔ 8 دن تک حضور انتظار کرتے رہے۔ جب یہ لوگ نہیں آئے اپنے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے، یا اپنے مال کے بارے میں بات کرنے کے لیے، یا اسلام قبول کرنے کے بارے میں، جو بچے کچھ لوگ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو اور قیدیوں کو تقسیم کر دیا بحیثیت مال غنیمت تمام مسلمانوں۔ اب جب تقسیم ہو گیا مال، قیدی تقسیم ہو گئے، مال تقسیم ہو گیا، تو اب قبیل حوازن اور قبیل بنو ثقیف کے لوگ وفد بنا کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائلاگ کی ٹیبل پر بیٹھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا مال اور ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اور اسلام پر اور اسلام کی فتح و نصرت دیکھ کر اسلام پر لانے پر وہ راضی ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ بڑا خوبصورت ہے، جس کا اردو میں مفسرین نے ترجمہ کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پسندیدہ بات وہی ہے جو سچی ہو، سب سے پسندیدہ بات وہی ہے جو سچی اور کھری ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیتا ہوں، یا تو قیدیوں کو چوز کر لو یا مال کو چوز کر لو، ایک چیز میں دلوا دوں گا۔ حالانکہ دونوں چیزیں بڑھ چکی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب انہیں آپشن دے دیا، اور حضور نے اس سے پہلے جملہ کیا کہا؟ سب سے پسندیدہ بات وہ ہے جو سچی اور کھری ہو۔ یہ چیز کیا سکھا رہی ہے؟ کہ معاملے میں اسٹریٹ فارورڈ رہیں، لاڑے لپے لوگوں کو نہ دیں کہ کر لیں گے، ہو جائے گا، معاملہ تھے، سیدھی سیدھی بات کریں، یار یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے پسندیدہ بات کیا ہے؟ جو سچی بات ہو اور کھری بات ہو، یعنی سیدھی سیدھی بات کر دیں، یہاں تک ہم کر سکتے ہیں اور یہ کام نہیں کر سکتے۔ کاروباری بھی وہ اچھا ہے، بزنس مین بھی وہ اچھا ہے جو سیدھی سیدھی بات سمجھا دے کہ یہاں تک میں کر سکتا ہوں، یہاں تک میں نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ آسرا نہیں دیا کہ چلو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، دونوں چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، بھائی 2 چیزوں میں سے ایک آپشن لے لو، یا تو قیدی لے لو یا مال لے لو۔ ان لوگوں نے مال کے بدلے میں قیدیوں کو چوز کیا کہ بندے آ جائیں۔ اب بندے بھی بڑھ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور کے حصے میں اور اہل بیت کے حصے میں جو قیدی آئے تھے، حضور نے آزاد کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا جن کو مال غنیمت بٹ چکا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سب میں کھڑے ہوئے جمع کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو یہ اسلام قبول کر لیا ہے، اب یہ تمہارے بھائی ہیں، اور تمہارے بھائی اب تم سے کچھ طلب کرنے آئے ہیں، تو تم میں سے جو بندہ اپنی مرضی سے چاہے، اپنی مرضی سے، کوئی فورس نہیں ہے، اپنی مرضی سے جو دینا چاہتا ہے تو ان کے قیدی واپس کر دے۔ میرا تو جو اختیار تھا ظاہری اعتبار سے، وہ تو مجھے اپنے اوپر یا میری اہل بیت تھا، میری فیملی پر تھا، میں نے اپنے تو واپس کر دی ہیں۔ تم میں سے جو کرنا چاہے واپس کر دے، لیکن اگر کوئی تم میں سے نہیں کرنا چاہتا، اپنا حصہ لینا چاہتا ہے، تو قیدی واپس کر دے۔ اگلی اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو جو مال غنیمت آئے گا ہم اس کا حصہ پورا کر دیں گے، وہ ڈیو ہو گیا ہم پر۔ ان کو قیدی واپس کر دے، حضور نے زمان دے دی ہے، ایک آپشن چوز کر لو، یا مال لے لو یا قیدی لے لو۔ اب قیدی کی بات آ گئی ہے، اب حضور فورس نہیں کر رہے قیدی دو۔ یہ رسول اللہ کی دیکھیں شان ہے، اخلاق ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं, पैगंबर हैं, लीडर हैं, चाहे तो कह सकते हैं दो भाई वापस, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम दे चुके हैं तो हुजूर कह रहे हैं तुम्हारे मिल्क में आ गया, अब मैं अपने वाले तो दे चुका हूं और तुम्हें ये इख्तियार देता हूं कि अगर तुम अपनी खुशी से चाहो तो क्या करो, इनको दे दो वापस, और तुम में से जो हिस्सा लेना चाहता है तो कैदी दे दे, और कैदी की जितनी वैल्यू है, गुलाम की जितनी वैल्यू है, अगली जंग जो जीतेंगे उसकी वैल्यू के हिसाब से हमसे वो ले ले, वो हम पर ड्यू है। लोगों ने मजमा लगा हुआ था, चंद लोगों ने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आपने दे दिया हुजूर, आपने दे दिया तो हम तो आपके गुलाम, आपने दे दिए कैदी तो हमारी तरफ से भी आज़ाद है। अब देखिए हुजूर का एक और अखलाक, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई बहुत सारे लोग जमा हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि किसने खुशी से दिया और किसने खुशी से नहीं दिया, अपने अपने घरों पर जाओ और जो तुम्हारे कबीले के सरदार हैं उनसे डिस्कस करो, वो मुझे आकर बताएं कि तुम देना चाह रहे हो कैदी के नहीं देना चाह रहे। क्योंकि बाद औक़ात जिस तरह चंदा हो रहा होता मस्जिद का तो कुछ लोगों से ज़बरदस्ती भी लिखवा देते, भाई 2000 तू लिखवा दे, वो दिल चाह ही नहीं रहा उसका देने का, लेकिन क्या होता वो मस्जिद में ऐलान हो जाता तो देना पड़ता है उसको पैसे। तो लेकिन अगर हमारे प्रेशर में दे दिए किसी ने 1000-2000 तो फिर सवाब तो नहीं मिलेगा उसे, वैसे देना चाहिए पैसे मस्जिद में, ऐसा नहीं कि इसको कोई दलील बनाकर कहते हैं अब तो मेरा तो इरादा नहीं है देने का तो लो भी नहीं हमसे। कहने का मकसद क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलाम क्या चाह रहे हैं, लोग जो काम करें दिल से करें। हुजूर ने कहा अपने अपने घरों पर जाओ और ये जो तुम मेरे सामने कह रहे हो कि हम देना चाह रहे हैं कैदी, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को मेरे पास भेजो, वो आकर बताए कि तुम में से कौन कौन देना चाह रहा है। तो हुजूर ने सबको घर पे भिजा दिया, लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भिजाया, अपने अपने कबीले के सरदार को भिजाया, और सब ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, सब ये कह रहे हैं कि हुजूर जब आपने एक फैसला कर लिया है, आपके फैसले पर निगाहें झुकी हुई हैं, सर झुके हुए हैं, हम सब कैदी वापस करते हैं। अल्लाह अकबर। इस तरीके से कबीले हवाज़न और कबीले सकीफ़ के लोग इस्लाम लेकर आए। तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है, और कुरान की वही आयत जो मैंने पढ़ी है, इस वाक़े से ये मिलता है कभी भी बड़े बड़े बोल बोलने नहीं चाहिए। हमेशा अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह चाहे, अल्लाह मदद करे, अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा, ये तमाम चीज़ें ईमान में रहना चाहिए। जब तवक्कुल अल्लाह पर रहेगा कामयाब रहेंगे, और जब आपको अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर, अपने माल पर घमंड हो जाएगा तो ज़लील ख़ार हो जाएंगे। हमेशा हमेशा अल्लाह पर मदद, अल्लाह की आसरे पर रहिए। अल्लाह ने कहा लक़द नसरकुमुल्लाह। अब ये पूरा वाक़या सुन लिया आपने तफसीर सीरत का, अब इसको तर्जमे को देखिए। और तहकीक अल्लाह ने मदद की तुम्हारी फ़ी मवातिन कसीरतिन, बहुत सारे मकामात पर, और स्पेशली वयौम हुनैन, हुनैन के दिन, इज़ आजबतकुम कसरतकुम, जब तुम नाज़ा थे अपनी कसरत पर, फलम तुगनि अन्कुम शैआ, तो तुम्हारी कसरत कोई तुम्हारे काम नहीं आई, व दाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत, और वो ज़मीन कुशादा होने के बावजूद तुम पर तंग हो गई, तुम वल्लैतुम मुदबिरीन, और तुम जो है वो अपनी पीठ पीछे भागे। तुम अंज़लल्लाहु सकीनतहू, फिर अल्लाह ने नाजिल की सकीनत तुम पर भी, अला रसूलिही, अपने रसूल पर भी, व अलल मुमिनीन, और मोमिनों पर भी सुकून नाजिल कर दिया, पीस नाजिल कर दिया जंग के वक्त। किस तरीके से, व अंज़ला जुनूदन, और उसने भेजा फरिश्तों का लश्कर। रिवायत में आता 5000 फरिश्ते ग़ज़वा हुनैन में आए, और वह अंज़ला जुनूदन लम तरौहा, और अल्लाह ने नाजिल किया जुनूद, लश्कर को, लम तरौहा, जिसको तुम देख नहीं सकते थे। वअज़्ज़बल्लज़ीन कफ़रू, और अजाब दिया अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया। वज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन, और काफिरों की यही जज़ा है। ये सुकूनत नाजिल फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने माल गनीमत तकसीम किया, और रसूलुल्लाह ने वादी जअराना से फिर उम्रे का एहराम बांधा, और एहराम बांध कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के अदा करने के लिए गए। तो वादी जअराना से उम्रे का एहराम बांधना सुन्नत है। इसलिए जब अल्लाह आपको जाना नसीब फरमाए तो सुन्नत तरीक़ा मस्जिद आयशा के हवाले से तो आप जानते हैं, लेकिन मस्जिद आयशा से जो एहराम बांधा है, वो एहराम बांधा सैयद आयशा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो इलाका कहलाता है तनईम, उसको मस्जिद आयशा कहते हैं, और वह इसलिए एहराम बांधा था कि मेरी माँ जनाब सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर के साथ आई हैं, तो आप जब आईं, जब मक्के में दाखिल हुई, तो आपको
وہ خاص معاملات پیش آ گئے جو عورتوں کو ہر مہینے پیش آتے ہیں، تو اب عمرہ ادا نہیں کر سکتی۔ تو جب ان دنوں سے فارغ ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بھائی کو کہا کہ اب انہیں حرم کی حدود سے باہر لے جاؤ اور وہاں جا کر یہ احرام باندھیں، پھر واپس آئیں اور عمرہ ادا کر لیں۔ تو میری ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گئی ہیں اور اس مقام سے احرام باندھا، واپس آئی ہیں۔ تو مقام کے نام تنعیم ہے، لیکن چونکہ ہماری امی جان جناب سید عائشہ نے وہاں سے احرام باندھا ہے تو اس وجہ سے اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کہاں سے باندھا ہے؟ وادی جعرانہ سے احرام باندھا ہے۔ تو انبیاء نے بھی احرام باندھا ہے۔ تو جعرانہ کے اوپر جب آپ جائیں گے، تھوڑا سا دور ہے مسجد عائشہ کے حوالے سے، مسجد عائشہ کچھ قریب پڑتی ہے، وہ حرم سے تھوڑا دور ہے، اور وہیں پر آپ دیکھیں گے مسجد جعرانہ سے آپ باہر نکلیں گے تو وہاں پر ایک مقبرہ بھی بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر باؤنڈری کھچی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ کچھ اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو اندر آپ کو قبریں نظر آئیں گی۔ تو یہ ان لوگوں کی قبور ہیں جو غزوہ حنین کے اندر شہید ہوئے مسلمانوں کی طرف سے، وہ اصحاب کی قبور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ علامہ قرطبی نے لکھا کہ مولا علی کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ اس غزوہ حنین میں 40 بندوں کو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے مارا۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ جس کو چاہے اس کے بعد توبہ کی توفیق دے دے، جس طرح قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حوازن کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے توبہ کی توفیق دے دی۔ اور مالک بن عوف جو کہ قبیلہ حوازن کے سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف میں تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اور بعد میں جنگ قادسیہ اور دیگر جنگوں کو انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے لڑا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق دے دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ بڑی سمجھنے کی ہے، اور آج کل ایک ایشو چل بھی رہا ہے، تو اس حوالے سے اس آیت کو سمجھیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہی تھی، ایک تو پہلا رکوع جو میں نے پڑھا تھا سورہ برات کا، سورہ توبہ کا، وہ پہلا رکوع نازل ہوا تھا کس وقت؟ جب 9ویں ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر حج بن کر ان لوگوں کو حج کروانے کے لیے جا رہے تھے۔ تو آپ کو یاد ہوگا میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور نے یہ چند آیات کو دے کر بھیجا اور جا کر کہا کہ اعلان کر دو 9ویں ہجری میں۔ اس کے بعد جو 2 سے 3 رکوع اور یہاں تک یہ جو آیت آئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہیں فتح مکہ کے دن اور فتح مکہ سے پہلے، اور اب دوبارہ جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ وہی آیت ہے جو 9ویں ہجری میں آئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، تو یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ یہ سال کون سا ہے؟ 9ویں ہجری۔ 9ویں ہجری کے بعد یہ لوگ حرم کے قریب بھی نہ آئیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اب ہوا یہ کہ جو حج کا ایونٹ تھا وہ صرف عبادت کا ایونٹ نہیں تھا، بلکہ یمن، شام، عراق اور تمام جگہ سے قافلے آتے تھے، وہ بزنس کے حوالے سے بھی ایک بہترین پلیس تھا حج کے دن، حج کے ایام۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی، اہل مکہ کے ذہن میں بات یہ آئی کہ اس کی وجہ سے تو ہمارا کاروبار متاثر ہو جائے، اور وہ لوگ نہیں آئیں گے، مشرکین کو اگر ہم آنے نہیں دیں گے تو ہماری تو بہت ساری ٹرانزیکشنز وابستہ ہیں مشرکین کے ساتھ، ہماری ڈیلنگز ہیں، ہمارے تو وہ کلائنٹ ہیں، وینڈرز ہیں، تو وہ آئیں گے تو اگر نہیں آئیں گے ان کو روکیں گے تو کاروبار متاثر ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، اگر تمہیں خوف ہو عیلتن مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا، من فضلہ ان شاء، جیسے چاہے گا اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے۔ ان اللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کے تحت اب اس پر اختلاف ہے فقہا کا کہ کیا مسجد حرام کے اندر مشرک کا آنا جائز ہے کہ نہیں، اہل کتاب کو اجازت دی جائے گی کہ وہ آئے یا نہیں، کیا کیا جائے گا؟ مشرک کے معاملے کے اندر یہ بیان کیا گیا۔ تو اب قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ جو مشرک ہے یہ اہل کتاب ہے، یہ مسجد حرام کے علاوہ جتنی مساجد ہیں وہاں جا سکتا ہے، صرف مسجد حرام میں نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ جو مشرک ہے یا کافر ہے یہ نہ مسجد حرام میں داخل ہو سکتا ہے نہ کسی اور مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ یہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، باقی مسجدوں کے اندر جو ہے یہ اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں، کوئی ضرورت ہو اس بنیاد پر جو ہے یہ اسلامی ریاست یہ اسلامی حاکم جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کے مقلد ہیں امام صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم خاص ہے حج اور عمرہ کے لیے۔ امام ابو حنیفہ کا صرف موقف یہ ہے احناف کا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ محمد بن سلمان جو ابھی ریسنٹلی جو بندہ آیا ہے، اس سے پہلے تک حرم کے اندر مسجد نبوی کا حرم ہو یا مسجد حرام کا حرم ہو، دونوں حرمین کے اندر، دونوں شہروں کے اندر مشرکین کا یا کافروں کا داخلہ ممنوع تھا، اور اب جو ہے محمد بن سلمان نے الاؤ کر دیا ہے مدینۃ المنورہ میں بھی اور مکۃ المکرمہ میں بھی ان کا آنا۔ تو احناف کا جو موقف ہے، احناف کا موقف یہ ہے کہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد داخل نہ ہو، تو بعد عامہم ھذا اور وہ انہیں خوف ہوتا تھا مفلسی کا، یہ دونوں باتیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ خاص ہے عمرہ اور حج کے لیے، کہ انہیں عمرہ اور حج کرنے کے لیے مسجد حرام کی طرف آنے نہ دیا جائے۔ باقی اگر وہ حرم کے اندر آنا چاہتے ہیں، حرم سے مراد مکے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مدینے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو احناف کے نزدیک انہیں داخل ہونے دیا جائے گا اسلامی ریاست کے لیے، اگر وہ خطرہ نہ ہو اور حرم کے اندر یعنی کہ مسجد مکے میں اور مدینے میں اگر فساد برپا نہ کریں انہیں الاؤ کیا جائے گا۔ امام مالک کے نزدیک کسی بھی مسجد میں الاؤ نہیں کیا جائے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف حرم میں الاؤ نہیں کیا جائے گا، باقی سب جگہ الاؤ کیا جائے گا، اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے وہ اجازت سے الاؤ کیا جائے گا، اجازت دے دی جائے۔ تو ابھی جو موقف سمجھ لیجئے جو محمد بن سلمان نے اپنا لیا وہ زیادہ تر اس موقف کے قریب ہے جو احناف کا موقف ہے، وہ میں بات سمجھا رہا تھا۔ تو جتنی مساجد ہیں، یہ جو مسجدیں ہماری، ان مسجدوں کے اندر یہاں امریکہ میں جو مساجد ہیں، یہ مسجدیں اس طرح کے کچھ مسجد میں ایریاز ہونے چاہیے جہاں پر انٹرفیتھ کے حوالے سے ہم سیمینارز رکھ سکیں، ایسے جو چرچ کے سنگوگ کے جو پادری ہیں ان کو بلا کر ہم انٹرفیتھ ہارمنی پر اور میوچل جو بیلیوز ہیں، جو توریت کے اندر وہ باتیں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، جو قرآن کی باتیں ہیں جو جس کے توریت تصدیق کرتی ہے، ان پر باقاعدہ ریسرچ بیسڈ گفتگو ایک ٹیبل پر ہونی چاہیے تاکہ اسلام کی حقانیت بیان کی جا سکے، اور یہ بیان کی جا سکے کہ اسلام وہی بات کر رہا ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کرتے رہے، اور یہ وہی دعوت ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے۔ تو اس لیے آج الحمدللہ امریکہ میں بہت سی مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ہوتا بھی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے کہ یار اب وہ مکے میں الاؤ ان کو کر دیا تو کیا مراد ہے، تو احناف کا موقف تو یہی ہے۔ آخری آیت سنیے، یہ بھی بڑی اہم ہے، اور ایتھسٹ جو ہیں، مشرکین جو ہیں، لبرلز جو ہیں، اس کے علاوہ ان لوگوں نے بڑے آرٹیکلز اس آیت کے خلاف لکھے ہیں، تو بینگ مسلم ہمیں ان باتوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ آیت نمبر 29 ہے سورہ توبہ کی، اور بہت اہم آیت ہے سمجھنے کے لیے، اس کی فلسفی کو سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ کے سامنے کوئی ایتھسٹ ہو، کوئی لبرل ہو، کوئی دین اسلام پر یا اس آیت پر اعتراض کرے تو آپ کو اس کو پورا مفہوم واضح ہو تاکہ آپ اس کو بات سمجھا سکیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لڑو ان سے اس وقت تک کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ جب تک وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ وہ ایمان لاتے ہیں آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور ان لوگوں سے لڑو کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ان کو حرام نہیں جانتے، ولا یدینون دین الحق، اور وہ دین اسلام کو، دین حق کو، جو اللہ کا دین ہے اس کے دین کو حق بجانب ہو کر قبول نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے ان سے لڑو، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ
وہ تمہیں جزیہ دیں اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہیں۔ اس آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ لڑیے اس وقت تک جب کافر جب تک جزیہ نہ دے۔ یہ جزیہ کیا ہے اس کو سمجھیے کہ جزیہ کیا ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ فلسفی کلیئر ہو کہ جزیہ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کسی سے کافر ہونے کا یا اس کے ریلیجن کا آپ ٹیکس لے رہے ہیں۔ یہ ریلیجن کا ٹیکس نہیں ہے کہ کوئی کافر ہے تو اس کے کافر ہونے کا مسلمان ریاست ٹیکس لے رہی ہے۔ اس کے مفہوم کو پہلے سمجھیے۔ 3 آپشن تھے، بظاہر تو 2 آپشن تھے، اور ویسے 3 آپشن تھے کن کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے۔ ان کے لیے کیا کہا اللہ نے کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دو۔ یاد ہے نا آپ کو سورۃ توبہ کے آغاز میں نے بیان کیا تھا کہ ابھی ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دیں۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کا ان کے پاس ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر ان کے خلاف قتال کیا جائے گا، یا پھر تیسری چیز یہ تھی کہ یہ عرب سے نکل جائیں، دفع ہو جائیں یہاں سے۔ یہ ان کے لیے کیوں تھا؟ اب اس آیت کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمان تو ڈنڈے کے زور پر اسلام قبول کروانا چاہتے ہیں، اور مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اسلام قبول کرو ورنہ مار دیں گے۔ تو یہ دنیا کے دیگر کفار کے ساتھ نہیں ہے معاملہ، یہ معاملہ جو قرآن نے بیان کیا سورۃ توبہ کے آغاز میں، یہ معاملہ خاص تھا ان لوگوں کے لیے جو اہل مکہ تھے۔ اور کیوں تھا؟ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ سنت الہی کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ یہ کہ اللہ جب کسی قوم کے اندر نبی بھیج دیتا ہے اور وہ لوگ نبی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی دعوت کو اپنے کانوں سے سن لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے نبی کی زیارت کر لیتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب نازل ہو جاتی ہے، وہ معجزوں کو دیکھ لیتے ہیں، تو اب ان کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو دین کو قبول کریں یا انہیں مار دیا جائے گا۔ اب جو اہل مکہ تھے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے انہی میں مبعوث فرمایا، حضور انہی کے قبیلے میں پیدا ہوئے، حضور ان کے سامنے چلتے پھرتے تھے، حضور علیہ السلام کی انہوں نے زیارت کی، حضور علیہ السلام کے کلام کو انہوں نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہوئے قرآن کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ لوگ وہ تھے کہ جن لوگوں نے حضور کو پایا، حضور کو دیکھا، اس کے بعد بھی جب اللہ کے دین کو ڈینائی کیا تو اللہ نے جو دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہے، جو جناب ہود کی قوم کے ساتھ، جناب نوح کی قوم کے ساتھ، جناب صالح کی قوم کے ساتھ، جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، جو ان کو عذاب دیے جب اللہ کی دلیل اور حجت تمام ہونے کے بعد بھی انہوں نے مانے، تو اللہ نے عذاب لا کر ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہی طریقہ اللہ نے مشرکین عرب کے ساتھ بھی کیا کہ جو لوگ دین اسلام نہیں لا رہے تھے، نبی کو دیکھ کر بھی ان کے لیے عذاب تھا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا ہے، وہ لوگ کہ جن کے اندر حضور علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کو دیکھا نہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنے کانوں سے حضور کی آواز کے ساتھ حضور کی بات نہیں سنی ہے، ان کے لیے بالکل الگ حکم ہے۔ ان کے لیے حکم کیا ہے کہ اسلامی ریاست کہیں جائے گی، ان کو یہ کہے گی، کہیں اگر فار ایگزامپل اسلامی ریاست کا کہیں فائٹنگ ہوتی ہے تو وہ یہ بات کرے گی کہ بھائی اسلام لے آؤ یا قتال کرنے پر راضی ہو جاؤ، یا تیسری چیز یہ کہ اسلامی ریاست کے انڈر میں اگر رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، جس کو پول ٹیکس کہتے ہیں۔ یہ جزیہ کیا ہے؟ آج بھی جزیہ بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے، جیسے جب تک کوئی بندہ سٹیزن نہیں بنتا کوئی ٹیکس وغیرہ اس پر عائد ہوتے ہیں، سٹیزن بن جائے گا تو ٹیکس کم ہو جائے گا، بہت سی چیزیں اس کو فیسلٹی مل جائے گی۔ تو کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو جزیہ کیا ہے؟ جزیہ یہ ہے کہ جو لوگ کافروں میں لڑنے کے قابل ہیں اور وہ لوگ اسلامک اسٹیٹ سے نہ لڑیں تو وہ نہ لڑیں گے، اور ان کو اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ پروٹیکشن دے گی۔ اس پروٹیکشن کی مد میں جو مسلمان ریاست کو وہ سروسز کا ٹیکس دیں گے اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ مسلمان ریاست کیا کرے گی؟ ان کی جان کی حفاظت کرے گی، ان کے مال کی حفاظت کرے گی، ان کی عبادت گاہوں کی، وہ مندر ہے، چرچ ہے، کچھ بھی ہے، اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو فورس نہیں کیا جائے گا کہ اگر مسلمان ریاست کی کسی سے جنگ ہوتی ہے تو ان کو فورس نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان ریاست سے مل کر لڑیں، ان کی فوج میں بھرتی ہیں، وہ اگر خود آنا چاہے تو آ جائیں، لیکن ان کو داخل خود سے فورسفلی نہیں کیا جائے گا۔ وہ اپنے آزاد طریقے سے زندگی جی سکتے ہیں، جاب اپورچونیٹیز بھی ان کے لیے برابر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر جگہ پر وہ چاہیں ڈاکٹر بننا چاہیں، بزنس کھولنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں کریں گے، اور ان کی جو جان مال اور عبادت گاہوں کا جو تحفظ اسلام دے گا، تو اس پروٹیکشن کو عربی میں کہتے ہیں ذمہ، ذمہ لینا۔
تو اسلامی ریاست جن کافروں کا ذمہ لے لیتی ہے، ان کے پروٹیکشن کی حفاظت کا ذمہ لے لیتی ہے اور اس سروس کی وہ ٹیکس دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جزیہ، اس کو کہتے ہیں پول ٹیکس. اور لیکن ذمی کافر کو اسلامی ریاست میں کیا اختیار نہیں ہوگا؟ لیجسلیشن لا کے اندر وہ کسی بھی اختیار کو نہیں رکھ سکیں گے. آپ کے ذہن میں جیسے اسمبلیز ہیں، ان کے اندر ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. ابھی تو دنیا میں کوئی بھی اس طرح کی ریاست نہیں ہے جس کے اندر یہ قانون چلتے ہوں. ہر جگہ ایکول رائٹ. پاکستان بھی اگر آپ لے لیں، پاکستان کے اندر بھی ایکول رائٹ ان کو ملے ہوئے ہیں. وہ جزیہ وغیرہ کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ باقاعدہ پول ٹیکس یا جزیے کے نام سے کوئی پاکستان جو اقلیتوں سے یا مائنورٹیز سے ٹیکس لے رہی ہو. لیکن ہوگا کیا ہے، لیجسلیشن لا کے اندر وہ نہیں جا سکتے اسلامک اسٹیٹ کے اندر. کہ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کا جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے اور سنت ہوتا ہے. لوگ نہیں بناتے کانسٹیٹیوشن کو. اسلامک اسٹیٹ اگر بنے گی تو اس کا کانسٹیٹیوشن جو لکھا جائے گا وہ قرآن ہے، جس کو آئین کہتے ہیں. قرآن ہے اور حدیث. جیسے پاکستان کے اندر جو آئین پاکستان ہے وہ کیا؟ قرآن ہے، کتاب اللہ ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ عمل کیا جاتا ہے، کتنا کیا جاتا ہے، کتنا نہیں کیا جاتا. لیکن آئین تو وہ کہتا ہے نا کتاب اللہ ہے. تو آئین پاکستان جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ کانسٹیٹیوشن جو کتاب اللہ اور حدیث ہوگی، کتاب اللہ اور سنت ہوگا. تو ذمی کافر یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنی مائنورٹی کی طرف سے الیکشن لڑے اور الیکشن کر کے ایک کوئی عہدہ لے لے اور اسلامک ریاست سے اپنی مائنورٹی جماعت کی طرف سے ڈائیلاگ کرے، ان کے رائٹس پر بات کرے. لیکن لیجسلیشن جو لاز ہیں، جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہاں پر وہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ جب لا میکنگ ہوگی کسی اسلامک اسٹیٹ کے اندر تو لا میکنگ تو ہوگی قرآن و سنت کی بنیاد پر. اور وہ آدمی قرآن و سنت کو مانتا ہی نہیں ہے. جب قرآن و سنت کو ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے تو وہ لا میکنگ میں کیسے شامل ہو سکتا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہائیلی اسٹیٹس ہیں، جو چیزیں ہیں جیسے وزیر اعظم کی سیٹ ہے، پریزیڈنٹ کی سیٹ ہے، وہ بھی ذمی کو نہیں دی جائے گی. جو چیزیں ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اندر بھی اس کو انوالو نہیں کیا جائے گا. اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ایک یہ ہوتی ہے اسپریڈ آف اسلام، اسلام کو پھیلانا. یہ اسلامی ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دین اسلام کے پیغام کو دنیا کے اندر عام کرنا اور دنیا کے اندر دین کے پیغام کو پہنچانا. جب ایک بندہ خود ہی مسلمان نہیں ہے تو وہ دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ڈیسیجنز بنائے گا کیسے؟ تو اس لیے بالکل اسی طریقے سے اس ملک میں اگر آپ بورن نہیں ہیں تو اسمبلی میں تو جا سکتے ہیں لیکن صدر نہیں بن سکتے آپ. اس کے انہوں نے بھی اس طرح کے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں. تو یہ بات میک سینس کرتی ہے کہ جب کانسٹیٹیوشن ہی قرآن سنت ہے اور ایک بندہ قرآن سنت کو مانتا نہیں ہے تو وہ لا میکنگ میں نہیں آ سکتا. ایک بندہ جب اسلام کو نہیں مانتا تو اسپریڈ آف اسلام کی طرف وہ کس طرح مقام کرے گا؟ تو اس کے علاوہ جتنے بھی رائٹس وہ انہیں دیے جائیں گے اور اس پہ جو سروسز کا چارج لیا جائے گا وہ جزیہ کے طور پر لیا جائے گا کہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اس آیت اس کے اندر من الذین اوتوا الکتاب کہا گیا ہے کہ اگر وہ اہل کتاب جزیہ دیں، یہود و نصارہ. تو اس پر یہ بحث مفسرین کرتے ہیں کہ کیا اس میں ہندو، بدھ مت، مجوس یہ سارے لوگ بھی شامل ہیں یا ان سے جنگ کریں گے؟ بلکہ اس کی جواب کے اندر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بحرین میں ایک علاقہ تھا، وہاں پر کچھ لوگ تھے جو مجوس تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خط لکھا گیا تو حضور علیہ السلام نے ان مجوس سے بھی جو ہے وہ جزیے کو، پول ٹیکس کو قبول فرمایا. تو جتنے بھی مشرکین ہیں، جتنے بھی کافر ہیں، ان تمام کافروں کے لیے ایکولی رائٹ ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں کہ نہیں ہوں، اسلامی ریاست کے انڈر میں رہیں گے تو حتیٰ یعطوا الجزیۃ، وہ جزیہ دیں گے عن ید اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون اور وہ چھوٹے بن کر رہیں گے. چھوٹے بن کر یہ کیا کہ وہ اسلامی ریاست میں اسلام کے نظام پر، اسلامی ریاست کے معاملات پر، کسی قرآن و سنت کے بننے والے قانون پر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اس کے انڈر میں رہنا، اس کے اوپر حاوی نہیں ہونا. کہ قرآن اگر شراب کو حرام کہہ رہا ہے، اسلامی ریاست کہتی ہے شراب پر بین ہے، تو وہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور جا کر چیلنج کریں گے اس ڈیسیجن کو کہ جناب ہمیں جو ہے الاؤ کیا جائے. اسلامی ریاست میں قرآن اور حدیث ہی کانسٹیٹیوشن ہے. قرآن منع کر رہا ہے سود کا، قرآن منع کر رہا ہے جو ہے وہ حرام کاری کا، قرآن منع کر رہا ہے پروسٹیٹیوشنز کا، قرآن منع کرتا ہے زنا کے اڈے نہیں ہونے چاہیے. تو اب کسی بندے کو، ذمی کافر کو اختیار یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسلامی ریاست میں یہ کلیم کر سکے کہ یہ میرے لیے کھول کے دو مجھے. وہ پرسنلی
اپنے گھر کے اندر اپنے پرسنلی معاملات میں جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہ قانون کوئی حرام چیز کا نہیں بنوا سکتے جس کو اسلام نے حرام کیا ہوا۔ یہ تمام چیزوں کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اگرچہ یہ کہیں فالو نہیں ہو رہا اسلامی دنیا میں، کسی ملک میں بھی باقاعدہ یہ چیزیں فالو نہیں کی جاتی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں قرآن کا عمل کرنے والا بنائے اور قرآن پر چلنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ